الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ ترجمہ: اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطیہ کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جہاد اور ہجرت میں چونکہ سفر درپیش ہوتا ہے، اس لیے ہجرت کے ساتھ سفر نماز قصر کرنے کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ بموجب احکام کتاب و سنت مسلمان ہمیشہ نماز قصر پڑھتے آئے ہیں۔ قصر صرف 4 رکعت والی نماز میں ہے، یعنی ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز مغرب اور نماز فجر میں قصر نہیں، ان کو سفر میں بھی پورا ہی پڑھنا فرض ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ہر سفر میں قصر پڑھنا درست نہیں۔ اگر سفر جو ہے وہ 48 یا 48 میل کا ہے یا کلومیٹر کے حساب سے 88 یا 88 کلومیٹر کا ہے تو پھر جو ہے مسافت قصر ہے، یعنی کہ نماز کم کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ اتنی مسافت کے لیے جب بستی کی حدود سے دور نکل جائیں تو نماز سفر شروع کر دے، اگرچہ ذرا دور ہی پہنچا ہو، اور جب تک کسی بستی یا شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے نماز قصر ہی پڑھتا رہے۔ اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہاں سے چلنے تک ہر نماز پوری پڑھے، قصر نہ کرے۔ سنتوں میں قصر نہیں، البتہ اگر جلدی ہو، سواری چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو سنتیں بالکل ہی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ اطمینان ہو اور جلدی کا تقاضا نہ ہو تو سنتیں بھی پڑھ لے، البتہ وتر ہرگز نہ چھوڑیں اور فجر کی سنتیں بھی اہتمام سے پڑھ لیں۔ اہل علم کی ایک جماعت سفر میں سنتیں پڑھنے کی قائل نہیں، نہ صرف فرضوں سے پہلے نہ فرضوں کے بعد۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی اس نے اس رخصت پر عمل کیا، اور جس نے سنتیں پڑھیں اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب تو امن امان ہے تو کیا نماز پوری پڑھا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، لہذا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ گویا سفر کے اندر اگر امن کی حالت ہو تو بھی قصر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اسلامی احکام پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔